اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نیپرا کی ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی روشنی میں، جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ پبلک ہیئرنگ کر کے ہمیں یہ رپورٹ پیش کریں کہ جو کے الیکٹرک کی جو مونوپلی ہے اس کا جو لائسنس جاری کیا ہوا ہے اور اس کو نیپرا نے 2018 میں اس کو چینج کیا تھا، اور جو اس کی مونوپلائزڈ ایکسکلوزیوٹی والا موڈ تھا اس کو تبدیل کیا تھا، جس پر وہ اسٹے میں چلے گئے تھے کہ الیکٹرک والے۔ تو اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اسٹے ہم ختم کرتے ہیں، اب نیپرا اپنی ہیئرنگ کر کے ہمیں ریکمنڈ کرے کہ کیا کرنا ہے۔ ظاہر یہ بہت سنجیدہ ہیئرنگ تھی، اور اس میں 15 سال میں جو زیادتیاں کراچی کے لوگوں کے ساتھ اس ادارے نے کی ہیں اس پر جو ہے وہ ہمیں پوری بات کرنی تھی۔ ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی اس نوعیت کی جتنی ہیئرنگز ہوتی ہیں، جب ٹیرف میں اضافہ کروانا ہوتا ہے تو کے الیکٹرک ایک مینجمنٹ کرتی ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑے پیمانے پر ایک فنڈز ہیں جو ہم سے ہی لوٹے ہوئے فنڈ ہیں، یہ مختلف لوگوں کو خریدنے میں لگاتے ہیں۔ پہلے یہ پوری پارٹیوں کو بھی خریدتے رہے ہیں، اور یہ بات ایسی ہے جس پہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تفصیل بتانے کی۔ تو ابھی بھی انہوں نے کچھ لوگ ایسے تیار کیے تھے جو ان کی حمایت میں وہاں پر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن میں کراچی کے سٹیزنز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی تعداد میں جو کنسرن رکھتے تھے انہوں نے وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ پیش کی۔ ایک جو کنزیومرز فورم ہے کہ الیکٹرک کنزیومر فورم، اس کے بھی بہت سینئر لوگ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے بھی اپنی پوری بات رکھی، اور وہ تحریری طور پر بھی ان کو چیزیں جمع کی جائیں گی۔ جماعت اسلامی ہمیشہ سے کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہونے والی تمام ہیئرنگ کا حصہ ہوتی ہے، پٹیشنر بھی ہوتی ہے، انٹروینر بھی ہوتی ہے، اور آج بھی چیئرمین نیپرا نے خاص طور پر جماعت اسلامی کے لیے اچھے کلمات بھی کہے کہ آپ اس پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہم نے وہاں پر یہی بات کی کہ کے الیکٹرک کی 15 سال کی جو پرفارمنس ہے، اس پرفارمنس کے نتیجے میں کسی بھی صورت میں اس کو مزید جو ہے وہ موقع نہیں ملنا چاہیے۔ وہ چونکہ یہ ہیئرنگ صرف ایکسکلوزیوٹی کے حوالے سے تھی تو اس پر تو ہم نے ایک اپنے آرگومنٹ دیے، ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اب ان کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے اور ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان کے جو سہولت کار ہیں وہ بھی پکڑے جائیں، اور ان کو بھاگنے کا موقع فراہم نہیں کرنے دینا چاہیے جو ہمارا پیسہ لوٹ کے بھی جائیں نہیں۔ تو جتنے آرگومنٹ ہو سکتے تھے، مثلاً وہاں پر وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ الیکٹرک والے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ بہت بڑے علاقے کو فری کر دیا ہے، اور 75% علاقہ لوڈ شیڈنگ فری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ فری نہیں ہے ان میں بہت بڑی تعداد میں وہ علاقے ہیں جہاں 9 گھنٹے بجلی جاتی ہے، جو چھپانا چاہ رہے تھے، لیکن چیئرمین نیپرا نے ان سے پوچھ لیا۔ بعض علاقوں کے اندر 7.5 گھنٹے، بعض میں 6 گھنٹے، بعض میں 3 گھنٹے، تو یہ وہ ہے جو شیڈول لوڈ شیڈنگ ہے۔ پھر ہم نے ان سے بات کہی کہ دیکھیں یہ جو ایریاز لوڈ شیڈنگ فری ہیں، آپ ذرا حساب تو لگائیں ان میں کتنے دن لوڈ شیڈنگ فری ہوتی ہے۔ تو پھر ہم نے اعداد و شمار کی روشنی میں یہ بات بتائی کہ جب گیس ان کو نہ ملے سردیوں میں تو تب لوڈ شیڈنگ، تب گرمی جو ہے وہ بڑھ جائے تو لوڈ شیڈنگ، جب جو ہے ہیومیڈیٹی بڑھ جائے تو لوڈ شیڈنگ، تب جو ہے بارش کا پہلا قطرہ گر جائے تو لوڈ شیڈنگ۔ یہ سارے دن نکال دیں تو ان ایریاز میں بھی جن میں لوڈ شیڈنگ فری کیا ہوا ہے انہوں نے، جس کی رپورٹیں پہ بار بار پیش کرتے ہیں، وہاں بھی گھنٹوں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ یہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں تھیں جو ہم نے وہاں پر پیش کی۔ انفارچونیٹلی وہاں پر یہ بھی ہوا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پلان طریقے سے اس کی ہیئرنگ کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2-3 مواقع ایسے آئے جس میں ان کے جو پیڈ لوگ تھے انہوں نے یہ کام کیا، اور بعد میں پھر کمال اصفر صاحب جو ظاہر سینئر پولیٹیشین ہیں، سابق گورنر بھی ہیں، انہوں نے کوئی ایک بات اس حوالے سے کر دی تھی کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بیچا تھا، اور جو قائد کا غدار موت کا حقدار کہتے ہیں، اس طرح کی بات انہوں نے کر دی تھی، جس پر خواجہ اظہار صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو وہاں پر، پتہ نہیں اب ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پورا ایک گیم پلان کا حصہ تھا، اور انہوں نے وہاں پر شور شرابہ شروع کر دیا، اور یہ ہیئرنگ پھر جاری نہیں ہو سکی۔ بہرحال ہمیں دکھ ہوا، یہ ہیئرنگ چلنی چاہیے تھی، اور یہ کراچی کا مقدمہ پیش کیا جا رہا تھا، صرف اس ایک جملے کے اوپر پوری ہیئرنگ کو تباہ کر دینا، اس سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ 15 اگست یا 22 اگست کے بعد کے حالات جو پتہ نہیں 2017 تھا یا کیا تھا، حالات بدلے ہیں کہ نہیں بدلے ہمیں نہیں معلوم، کہ آج ان کے اس رد عمل کا جو ہے وہ کیا میرٹ بنتا ہے۔ خیر، آج آپ سب حضرات کو ہم نے، اور خواتین بھی ہیں، ان کو زحمت دی ہے۔ خاص طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے جو جینون ایشوز ہیں ان ایشوز پر آپ سب لوگ ہماری آواز بنیں، اور 27 ستمبر کو شاہراہ قائدین پہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا حقوق کراچی مارچ جماعت اسلامی منعقد کر رہی ہے۔ یہ حقوق کراچی مارچ
اصلاً تو یہ جتنے مسائل ہیں ہمارے، بجلی کا بحران، پانی کا بحران، گیس کا بحران، سڑکوں کا ٹوٹا ہونا، ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہ ہونا، تعلیم اور صحت کے مواقع لوگوں کو نہ ملنا، ہزاروں کی تعداد میں سرکاری اسکول لیکن اس میں ایجوکیشن ہی نہ ہونا، اور اس سے ملتے جلتے بے شمار چیزیں جس کو ہم بھگت رہے ہیں اس وقت شہر کا حال یہ ہے کہ گٹر ابل رہے ہیں بری طرح اور کیچڑوں میں لوگ موجود ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے دن گزر گئے پیکیج کے اعلان کے بعد بھی اور کمیٹی کے قیام کے بعد بھی آج بھی شہریوں کے پاس کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جا کر وہ شکایت کر سکیں اور ان کی شکایت کے مطابق جو ہے ان کے محلے کا گٹر جو ہے وہ بند ہو سکے اور پانی جو ہے وہ اس کا نکل سکے۔ تو اس بدترین صورتحال میں کراچی کے 3 کروڑ لوگ گرفتار ہیں۔ ہم نے بہت ورکنگ کی ہے تمام ان ایشوز کے اوپر، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا یہ جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت انفراسٹرکچر کا ہے اور اس پوری تباہی کا ہے، اس میں چند بنیادی مسئلے ہیں، اگر وہ ایڈریس نہیں ہوں گے تو کتنے بھی پیکیجز کا اعلان ہوتا رہے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان تمام بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ مردم شماری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مردم شماری کے نتیجے میں ہی یہ چیز طے ہوتی ہے کہ کس کو کتنی نمائندگی ملنی ہے، اور اس نمائندگی کے مطابق ظاہر ہے کہ پورے پھر قانون سازیاں ہوتی ہیں اور تمام چیزیں انجام پاتی ہیں اور کتنے فنڈز ملنے ہیں۔ اب یہ 1100 روپے کے پیکیج کا اعلان تو عمران خان صاحب کر گئے، لیکن انہوں نے یہ بتانے کی زحمت نہیں کی کہ اب تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے ایک ادارہ ہے وفاق کا، یہ ادارہ مردم شماری کراتا ہے۔ 2017 کی مردم شماری پر تحفظات موجود ہیں۔ سب سے بڑا تحفظ کراچی کے لوگوں کو ہے، اور تمام نیشنل اور انٹرنیشنل پیپرز میں چھپنے والی رپورٹس اور تمام تجزیوں اور سائنٹیفک سرویز اور UNO کی رپورٹس کے مطابق کراچی کی آبادی کسی طور پر بھی جو ہے وہ اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ 2.5 کروڑ سے کم ہے۔ 3 کروڑ کی آبادی تقریباً سب لوگ بتاتے ہیں، جو جتنے بھی لوگ آپ دیکھ لیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس بنیادی مسئلے کے اوپر کوئی بات نہیں کی، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اس مردم شماری کو ایک طرح سے اس طرح نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا گیا ہے کہ خود CCI نے کامن آف انٹرسٹ کی جو کونسل ہے اس نے طے کیا تھا کہ اس میں مردم شماری کی جائے گی 5% بلاکس کو ری اوپن کر کے۔ 3 سال تک ان پارٹیوں نے اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی ہوتے ہیں اور وفاق بھی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس پر کام نہیں کیا۔ اب جب یہ مطالبہ اٹھا ہے اور جب انتخاب سر پہ آتا ہے تو پیپلز پارٹی بھی کہنے لگتی ہے تاکہ انتخاب کو ڈیلے کروائے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیکیج یا جو پورا انفراسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے یا سڑکیں بنتی ہیں یا ٹرانسپورٹیشن ہے، دنیا کا قاعدہ ہے کہ سرویز کیے جاتے ہیں، آبادی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی سہولتوں کی بات ہوتی ہے۔ تو پتہ ہے چلا کہ 1.5 کروڑ کی آبادی انہوں نے شو کی ہوئی ہے، 1,49,02,000 جو 17 کی مردم شماری میں، اور اسی کے مطابق اس کی پروجیکشن لے کر ہی ایک پورے منصوبہ بندی کے مطابق کام ہوگا اگر ہوگا تو ہمارا تو بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ 3 کروڑ کے شہر کو آپ 1.5 کروڑ کیوں گن رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو آبادیوں کی تقسیم ہے یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے سندھ میں کہ اس میں اگر ایمانداری سے کام نہیں ہوگا تو پھر طرح طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کراچی کی آبادی کو 3 کروڑ کاؤنٹ کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں نمائندگی میں ایک بیلنس پیدا ہوگا، اور اس بیلنس کے نتیجے میں آپ صوبے کے فریم ورک میں رہتے ہوئے سب کو حقوق ملنے کے لیے جو ہے ایک بالکل جو ہے وہ بنیادی آپ کو ڈیٹا مل جائے گا۔ مثلاً اگر کراچی کی آبادی یہ صحیح کر دیں اور 3 کروڑ کر لیں تو سندھ کی آبادی جو 4 کروڑ 70 لاکھ ہے یہ بن جائے گی تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ کے قریب۔ کراچی کی اس سندھ کی آبادی میں سے 3 کروڑ ہوگی، تو جب آپ سیٹوں کی ڈسٹریبیوشن کریں گی تو اس وقت 44 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی ہیں کراچی میں، اور پورے صوبہ سندھ کے اندر 130 ہیں، تو یہ آپ کراچی کی سیٹوں کی تعداد یہ تقریباً جو ہے 62 بن جائے گی۔ تو اور پھر ظاہر ہے کہ باقی بھی شہر موجود ہیں، تو یہ رورل اربن کا ایک زبردست قسم کا امتزاج پیدا ہو جائے گا۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر لنگوسٹک بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ کوشش کون لوگ کرتے ہیں کہ جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں وہ تو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے انہیں۔ آپ جانتے ہیں ان آبادیوں میں ابھی بھی آپ چلے جائیں رورل ایریاز میں چند خاندان ہیں، چند وڈیرے ہیں جن کو جاگیریں انگریزوں نے دی تھیں، انہی کے خاندان چلے آ رہے ہیں۔ مقامی سندھیوں مقامی ہاریوں کو کون حقوق دیتا ہے بھائی؟ ان سب کا حق غصب کر کے یہ لوگ نمائندگی لے لیتے ہیں اور یہ پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ پارٹی مقبول ہو جاتی ہے، اور پھر اس اکثریت کی بنیاد پر یہ جو نام نہاد جعلی جمہوریت ہے، اس جعلی جمہوریت اور غیر شفاف انتخاب اور طاقت اور دولت کے استعمال کر کے یہ نمائندگی لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو بہت جمہوری ہیں اور ہم تو فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ نمائندگی ٹھیک ہونی چاہیے۔
یہ پرابلم ہمارے کراچی شہر میں بھی رہی ہے 35 سال 30 سال. یہاں بھی ایک فیوڈلزم تھا, یہاں بھی لوگوں کو کی رائے پر قبضہ تھا, یہاں بھی جو ہے آبادیوں کے اندر اور پارکوں پہ اور ان پر بڑے بڑے دفتر بنا کر اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کیا ہوتا, مسحور کیا ہوا تھا کہ جس میں لوگ اٹھ نہیں پاتے تھے. اب یہ سلسلہ تو بہتر ہوا ہے, تو اس سے مطلب ہے شعور پیدا ہو رہا ہے. لیکن جب آپ نمائندگی نہیں دیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر وہی ہوگا. تو سندھ کے مسئلے کا حل ہی یہ ہے کہ سندھ کی آبادی کو صحیح طریقے سے کاؤنٹ کیا جائے, اور سندھ کا حصہ ہے اگر کراچی اور ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے صوبائی حکومت کو کراچی کی آبادی پر اتنا ہی زور دینا چاہیے جتنا وہ ایک عمومی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ سارے مسائل ریزالو ہو جائیں گے. سیکنڈ مسئلہ جو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ با اختیار شہری حکومت ہونی چاہیے. جب ہم با اختیار شہری حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس میں دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر ورکنگ ہوئی ہے. جتنے شہر 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ 1.5 کروڑ کی آبادی کے ہوتے ہیں, ان شہروں کے اندر ایک زبردست قسم کا سیٹ اپ ہوتا ہے کہ بلدیاتی اختیارات ملتے ہیں. اب آپ دیکھیں آئین کے آرٹیکل 140A میں اور 140 میں یہ بات کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ صوبوں کا یہ کام ہے کہ جو لوکل باڈیز ہیں ان کو امپاور کریں گے, فائنینس کے اعتبار سے بھی کریں گے, اتھارٹی کے اعتبار سے بھی کریں گے, اور جو انفراسٹرکچر کے اعتبار سے بھی کریں گے. لیکن آئین کی خلاف ورزی ہماری حکومتیں کرتی ہیں, اور اس میں خاص طور پر ہماری سندھ حکومت نے ایک ایسا عددی اکثریت کی بنیاد پر جعلی قسم کا بل بنایا ہوا ہے, ایکٹ بنایا ہوا ہے, اور اس ایکٹ کے نتیجے میں ساری جو اختیارات ہیں اس کو چھینا ہوا ہے, جس سے کراچی کے لوگوں کے لیے پرابلم ہے. 13 14 20 محکمے ہیں کہ جن کے پاس لوگوں کو جانا پڑتا ہے. تو یہ سنگل کمانڈ کے اندر اگر ہوگا, اور کوئی بھی ہو, ہم تو نہیں کہتے کہ کسی ایک پارٹی جو جیت جائے, جو اقتدار میں آئے اس کے پاس امپاورمنٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کا احتساب بھی ہو سکے, وہ اوپر بھی جواب دہ ہو اور وہ عوام کو بھی جواب دہ ہو. تو با اختیار شہری حکومت جب تک نہیں ہوگی اور سنگل کمانڈ کے اندر, اور یہ صرف کراچی نہیں, حیدرآباد بھی ہو, سکر بھی ہو, لاڑکانہ بھی ہو, شکارپور بھی ہو, جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں سندھ کے, ان کو صرف لسانی بنیادوں پہ نہ دیکھا جائے. اور ویسے بھی میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بہت اسمارٹ پلے کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لوگ. جب ہم کراچی کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کا تاثر بناتے ہیں کہ جیسے یہ سندھ دشمنی ہے یا یہ سندھیوں کے خلاف ہے. تو یہ, اور اگر آپ کوئی سچی حق بات کریں تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ مہاجر سندھی لڑائی ہے. میں آپ سے بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو اس شہر کراچی میں اس لسانیت کے خلاف سب سے زیادہ قربانی دی ہے, اور ہم یہ بہت واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کراچی کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر نہیں ہے. کراچی کے حقوق, کراچی کے سندھیوں کے حقوق بھی ہیں, مہاجروں کے بھی ہیں, بلوچوں کے بھی ہیں, پنجابیوں کے بھی ہیں, پختونوں کے بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں, ہزارے وال بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں. یہاں پر تمام مسالک کے لوگ ہیں اور یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں. تو یہ ہر ایک کا حق مانگتے ہیں, ہم کسی ایک زبان والے کا حق نہیں مانگتے. اس لیے ہم وجہ طور سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انصاف ہونا چاہیے. تیسری بات اب جو بہت امپورٹنٹ ہے, جب تک وہ ریزالو نہیں ہوگی, ملازمتیں ہیں. ملازمتوں میں 3 کروڑ کی آبادی کے لوگوں کو آپ یکساں نظر انداز کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ انریسٹ کریٹ ہوگا. ناانصافی ہے, اس ناانصافی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے اور بھرپور آواز اٹھائیں گے. بدقسمتی سے جن لوگوں نے اس کی بنیاد پر لسانی سیاست کی, انہوں نے سب سے زیادہ استحصال کراچی کے مہاجروں کا کیا, اور انہوں نے ہمیشہ سے ان حکومتوں کو سپورٹ کیا جنہوں نے کوٹا سسٹم کو ایکسٹینڈ کیا. مثلا کوٹا سسٹم تو سب کے اتفاق سے 1973 میں اس لیے بنا تھا وفاقی ملازمتوں میں کہ 10 سال میں سندھ کے رورل ایریاز کو اپ گریڈ کیا جائے گا. تو 10 سال میں اپ گریڈ نہیں کیا, پھر ماشاء اللہ میں 10 سال بڑھ گیا, اس میں بھی اپ گریڈ نہیں کیا, پھر اس کے بعد نواز شریف اور ایم کیو ایم کی جو مشترکہ حکومت تھی اس نے اس کو 20 سال کے لیے بڑھا دیا. میں حیران ہوں کہ کس طرح کی تبدیلی کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار بھی بالکل یہی تھا. 1999 میں یہ کوٹا سسٹم کو 6 سال ہو گئے تھے بغیر لیگل فریم کے. 20 سال کے لیے ہوا تھا تو 6 سال مزید ہو گئے تھے. تو پہلے نواز شریف نے اسی طرح ایس آر او جاری کیا جس طرح اس دفعہ عمران خان نے ایس آر او جاری کیا, اور عمران خان کے اس ایس آر او میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ایس آر او کو اس نواز شریف کے اس ایس آر او کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے. آپ مذاق تو دیکھیں اس قوم کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے تو پھر اس کے بعد جب یہ شور اٹھا کہ بھائی لیگل کور نہیں ملتا, آپ کو آئین میں کا مسئلہ ہے, تو 1999 میں پھر 2/3 میجورٹی تھی نواز شریف کے پاس اور ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی. اس وقت جماعت اسلامی اسمبلی میں اس لیے نہیں تھی کہ 97 میں ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا. تو ان دونوں نے مل کر اس کو 2/3 میجورٹی سے پاس کروایا, اور یہ 2013 تک کے لیے ہو گیا. اب 2013 سے پھر اسی طرح سے 7 سال سے یہ انلیگل ہو رہا تھا, لیگل کور اس کو نہیں تھا. تو عمران خان اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومت نے اس کو پھر ایکسٹینڈ کر دیا, اور یہ تو اتنا کمال کیا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب سندھ کے رورل ایریاز کو ہم غیر معینہ مدت کے لیے تباہ رکھیں گے, اور اس لیے یہ کوٹا چلتا رہے گا.
یعنی جو اس کا جواز تھا وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نہیں اب تم اس قابل نہیں ہو اور تمہیں ہم اسی طرح تباہ رکھیں گے اور اسی طرح سے پھر یہاں کے لوگوں کا بھی جو ہے وہ حق پامال ہوتا رہے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ لسانی نہیں ہے, یہ مسئلہ حق اور انصاف کا ہے, عدل کا ہے, اور عدل قائم ہونا چاہیے اور اس میں آواز اٹھانی چاہیے. میں بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی سندھی, کسی پنجابی, کسی بلوچ کے حق کو نہیں مارنا چاہتے, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کراچی کے نوجوانوں کو ان کا حق ملے. جعلی ڈومیسائل کی شکایت سندھ حکومت بھی کرتی ہے کہ سندھ کا جعلی ڈومیسائل بنا کر لوگ ملازمتیں لے رہے ہیں. تو بھائی آپ 12 سال سے تو براہ راست اقتدار میں, آپ کیوں نہیں روکتے؟ یہ محکمے تو آپ کے پاس ہیں. اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اسپیشلی کراچی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جعلی ڈومیسائل کے نتیجے میں ملازمتیں دی گئی ہیں, تو یہ کام بھی سندھ حکومت کا ہے. سندھ حکومت کے 12 سال میں سے 5 سال ایم کیو ایم ان کے ساتھ متحد رہی ہے, اقتدار میں رہی ہے, اور اس کے بعد سے بھی ایم کیو ایم چونکہ اقتدار سے باہر رہ نہیں سکتی ہے تو وہ ابھی بھی کسی نہ کسی گورنمنٹ کا وہ حصہ رہتے ہیں, تو وہ ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں. تو اس لیے یہ سیاست تو اب دفن ہو گئی جو لسانی بنیادوں پہ ہوتی تھی. اب حق اور انصاف کی سیاست ہے, اور ہم اس شہر میں رہتے ہیں تو اس شہر کا حق مانگتے ہیں. اس شہر میں رہنے والے ہر فرد کے لیے مانگتے ہیں, ہر زبان بولنے والے, ہر مسلک والے اور ہر مذہب کے لوگوں کا مانگتے ہیں. تو یہ ہماری یہ بات ہے کہ یہ ملازمتیں عدل کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ چونکہ اس وقت کرائسس ہے بجلی کا بہت بڑا, آج بھی نیپرا کا میں نے آپ کو بتا دیا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا یہ ادارہ کراچی کو واپس ملنا چاہیے, اور جن فراڈیوں نے اس کو اپنی کک بیکس لے کر ہم پر مسلط ہو کر اور اپنے قبضہ سیاست کے نتیجے میں ہماری آواز سے محروم رکھ کر یہ ادارہ کھمبوں کی قیمت کے برابر بیچا تھا, اب جو ہے یہ ادارہ واپس ملنا چاہیے. چاروں جماعتوں نے, جس میں ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی, یہ چاروں پارٹیاں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ الیکٹرک کی اس مینجمنٹ کے سہولت کار ہیں, ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں, ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں, اور کراچی کے عوام کے اوپر یہ پیسے بڑھا کے اور مختلف طریقوں سے, ہیلے بہانوں سے یہ پیسے لوٹتے رہتے ہیں. تو اس پر ہماری یہ واضح موقف ہے کہ اس کو قومی تحویل میں لیں, اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بنائیں, نیپرا جو ہے وہ ٹیکنیکل لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کرے, اور 51% شیئرز اس کے گورنمنٹ کے پاس ہوں, اور باقی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن اور جنریشن کے لیے کمپنیوں کو انوائٹ کرے تاکہ اس کے نتیجے میں کمپٹیشن پیدا ہو. یہ اس کا روڈ میپ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا. اور ایسی بات نہیں ہے, ہم سے کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو کچھ نہیں ہوتا, دنیا میں پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. اس میں 2 بنیادی باتیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرنے کو ہم انکریج کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کے ہم حق میں نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے شہروں میں, خود امریکہ میں اور یورپ کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں کہ اس طرح کی کمپنیاں جو اسٹریٹجک یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں, یہ اسٹریٹجک ادارہ ہے, اس کو کسی پرائیویٹ اینٹیٹی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے شیئر زیادہ رکھتی ہے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ الیکٹرک کے معاملے میں جو معاہدے ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ نام آتے ہیں. پہلے الجماعہ کا آتا تھا, کیس پاور کا آتا ہے, اب راج گروپ اس کا ساتھ ہے. آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ اسٹریٹجک ادارہ ہے, اس سے ہماری سلامتی کا بھی مسئلہ ہے اور ہمارے پورے انفراسٹرکچر کا بھی معاملہ ہے. اس ادارے کے اصل مالکان کون کون سے ہیں, اس کی تفصیل آج تک کسی نے ہمیں نہیں بتائی. اب بتائیں نا, عمران خان جو دیانت داری کی بات کرتا ہے, کون کون اس کے مالکان ہیں؟ کیمن آئیلینڈ کے اندر اس کو کیس پاور کو اور ان کو رجسٹر کرایا ہوا انہوں نے, آف شور کمپنی ہے. عمران خان صاحب کورٹ میں گئے تھے آف شور کمپنیوں کے خلاف. اس آف شور کمپنی کے پشتیبان ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو سبسڈی دیتے ہیں, اس کو گیس میں اضافہ کرتے ہیں, اس کے لیے ٹیرف میں اضافہ کرتے ہیں, اور کراچی کے لوگوں پر شبخون مارتے ہیں. اور باتیں آپ کی بڑی بڑی ہیں, تو اس کا جواب تو ان کے ذمے, ان کی پارٹی کے ذمے, ان کے پارٹی کے لوگوں کو پریشر ڈالنا چاہیے اپنی پارٹی میں تاکہ کراچی کے لوگوں پر یہ ظلم نہ ہو سکے. اور اب ساتھ جتنی بھی چیزیں K4 کے حوالے سے, ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے, یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نعمت اللہ خان صاحب نے 4 سال میں نہ صرف یہ کہ پورے بنیادی کام کو جاری رکھا تھا, بلکہ انہوں نے 4C کیا تھا, ان کا ویژن تھا, K4 کے لیے انہوں نے کام شروع کیا. میں آج بہت واضح طور پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ K4 ہم نے کنسیو کیا, مثلا مصطفیٰ کمال MQM کے میئر تھے, وہ کہتے ہیں, میں آپ کو بالکل ایویڈنس کے ساتھ یہ بتاتا ہوں, 2002 میں جب K3 بن رہا تھا, اس وقت نعمت اللہ خان نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا کہ کراچی ہم ایک نیا جب اس کے اندر پانی کا وہ لائیں گے مزید, تو پیچھے سے پانی کا ہمارا کوٹا بڑھایا جائے. پھر اس کے بعد ورکنگ اس میں اتری 2003, 4, 5 میں سارے خطوط موجود ہیں. 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب نے
عثمانی اینڈ کو ایک کمپنی تھی جس کو پری فیزیبلٹی کے لیے ہائر کیا کہ آپ اس کی پری فیزیبلٹی بنائیں. اب بعد میں چیمپئن آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے بھائی آپ نے کنسیو کیا تھا, آپ بیتاج بادشاہ تھے, شہر آپ کا تھا, مشرف آپ کے ساتھ تھا, امریکہ آپ کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے, کونسلر آپ کے تھے, قبضہ آپ کا تھا, آپ نے ان 5 سالوں میں K4 کے لیے کیا کام شروع کیا؟ یہ تو سوال کا جواب دو. تو ایم کیو ایم نے ایک قطرہ پانی کا اضافہ بھی اپنے پورے عرصے میں نہیں کیا, بعد میں پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹرز نے بھی نہیں کیا, اور دوبارہ پھر وسیم اختر بھی آ گئے اور ان کی حکومتیں بھی آ گئیں. اسی طرح ماس ٹرانزٹ پروگرام چائنا کی ایک کمپنی سے, اور اس کمپنی کو ایک ان کے بینک نے پیسے بھی کر دیے, مجھے یاد ہے کوئی $538 ملین کا شاید وہ کوئی تھا ایک, اور انہوں نے کہا کہ ہم 40 سال کی ڈیفر پیمنٹ پر آپ کو 4 کوریڈور بنا کے دیں گے, سرجانی سے ٹاور, سوراب گوٹ سے ٹاور, اور اسی طرح قائد آباد سے ٹاور, اور انٹر کنیکٹ ہوگا یہ سرکولر ریلوے سے, یہ اوپر بھی بنتے اور نیچے انڈر گراؤنڈ بھی ہوتا. اور یہ کام اگر نعمت اللہ خان صاحب ہوتے تو تقریباً 70-80% تو اگلے 4 سال میں ہو جاتا. لیکن ایم کیو ایم کے بابر غوری اور ایم کیو ایم کے فاروق ستار, اس وقت گورنر عشرت العباد تھے, ٹھیک ہے اس وقت عشرت العباد نے اس پروجیکٹ کی مخالفت نہیں کی تھی, لیکن ان دونوں نے مخالفت کی, اور اس وقت ایک سیکرٹری تھے وفاقی, انہوں نے مل کر مشرف کی موجودگی میں کہا کہ ابھی آپ اس کو آگے بڑھائیں, ہم دیکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی لے کر آتے ہیں. اگر اس وقت وہ اپروول مل جاتا تو آج شہر کا یہ حال نہیں ہوتا. یہ آپ جس مسئلے پہ پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو پیچھے یہی لوگ ملتے ہیں, پھر کراچی کا گردان. تو اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب جو ہے وہ ختم ہو گیا دور, اب جو ہے اصل کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم حکمرانوں کی ان باتوں کو, جس میں وہ کہتے ہیں کراچی کو پیرس بنا دیں گے, لندن بنا دیں گے, نیو یارک بنا دیں گے, بھائی ہمارا کراچی ہمیں لوٹا دو, ہمارا شہر ہمیں واپس کر دو, اور اس شہر کی اصل اس کے پر مل جائے گی تو شہر خود تعمیر و ترقی کرے گا. ابھی جو ہے وہ یہ فائنینشیل ایئر کی رپورٹ آئی ہے FBR کی, سب کو پتہ چل گیا کہ سب سے زیادہ ٹیکس پے کرنے والا شہر, سب سے زیادہ نہیں, پورے ملک کا ٹیکس ایک طرف اور کراچی کا ٹیکس ایک طرف. صرف لالو کھیت کی ایک مارکیٹ لاہور کے تاجروں سے زیادہ ٹیکس ادا کر رہی ہے. آپ بتائیں تو صحیح, اس شہر کے ساتھ یہ سب لوگ مل کر کیا ظلم کر رہے ہیں, اور یہ سب حکومتوں میں شامل لوگ رسپانسبل ہیں اس تباہی کے. اس لیے جماعت اسلامی جنرلی ان ایشوز کو لے کر چل رہی ہے, اور ہم حقوق کراچی مارچ جو ہے وہ کر رہے ہیں 27 ستمبر کو انشاءاللہ. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کراچی کے ان ایشوز کو کسی بھی پارٹی کے مقابلے میں زیادہ سیریس لے رہی ہے, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کی آنرشپ لیتے ہوئے, ہم اپنے شہر میں تو کام کر ہی رہے ہیں, لیکن ان تمام کور ایشوز کے اوپر پورے پاکستان کی سطح پر یہ سپورٹ انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کو ملے گی, اور جماعت اسلامی اس کو آن کرے گی. سراج الحق صاحب قیادت کریں گے, خواتین, بچے, بزرگ سب لوگ انشاءاللہ اس مارچ میں شارع قائدین کو 3 بجے 27 ستمبر کو آئیں گے. میری آپ سے درخواست ہے کہ اس آواز میں آواز ملائیں, جو ہماری آواز نہیں ہے, یہ کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کی آواز ہے. بالکل 100%. میرے بھائی آج سے 3-4 سال پہلے کے حالات دیکھیے کہ الیکٹرک کے حوالے سے نہ کسی کو شعور تھا, نہ کوئی بات کرتا تھا. یہ جماعت اسلامی ہے, صرف جماعت اسلامی ہے جس نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے چیف جسٹس صاحب کے وہ پورا مکالمہ سنا؟ میں یہ نہیں کہتا یہ کورٹ کے معاملات ہیں, چیف صاحب ظاہر ہے کہ, لیکن چیف صاحب کے پاس یہ ساری باتیں, یہ وہ سیم 100% وہی مکالمے ہیں جو ہم اپنے دھرنوں کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے بتا رہے ہوتے ہیں, ان کی تفہیم کر رہے ہوتے ہیں, ان کو شعور دے رہے ہوتے ہیں. پھر ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, پھر ہم نیپرا میں ایک ایک چیز دیتے ہیں. ہم صرف سڑکوں پہ نہیں ہیں, کورٹ میں ہیں, نیپرا میں ہیں. یہ چیز بالآخر رنگ لاتی ہے. آج یہ کھا جاتے, لوٹ جاتے, مزید پیسے بڑھا دیتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مزید پیسے بڑھا دیتے. آپ کو یاد ہے 3 روپے بڑھا دیے تھے عمران خان نے, جب ہم نے دھرنا دیا, شور مچایا, تو انہوں نے کہا ابھی ہم نے ڈیفر کر دیا, اب یہ 3 قسطوں میں بڑھا رہے ہیں وہ 3 روپے. تو کم از کم 2 مہینے تو عافیت ملی نا آپ کو. تو اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو یہ تو لوٹ کے کھا جاتی ہیں ساری پارٹیاں. اس لیے ہم اپوزیشن ہو یا حکومت کی پارٹیاں ہوں, یہ سب کے الیکٹرک کے سہولت کار رہے ہیں اور اب بھی سہولت پہنچا رہے ہیں, اور کورٹ کے ذریعے سے اب اس کا سیٹل ہونا چاہیے. جی ہم مطالبہ دیکھیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی, خاص طور پر جماعت اسلامی جیسی پارٹی کہ جو صرف سیاست نہیں کر رہی ہے, آپ دیکھیں ان میں سے کون سا ایشو ایسا ہے کہ جس پر ہم ایسی ہوائی فائر کر رہے ہوں.
ہماری محنت ہے, ہماری کوشش ہے, ہماری کنٹریبیوشن ہے اس شہر کے لیے. ہم نے 15 سال جب 3 ٹینیور ہمیں ملے 4 سال کے, تو ہم نے اس شہر کو الحمدللہ آگے بڑھایا. اور جب ہم اقتدار میں نہیں ہوتے تو لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو نکال رہے ہوتے ہیں, لوگ کورونا میں ہوتے ہیں ہم ان کو ریلیف دے رہے ہوتے ہیں, لوگ گندگی میں ہوتے ہیں ہم اسپرے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب لوگ اختیار کا رونا رو کر آنسو بہا کر بھاگ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. تو جماعت اسلامی عوام سے بات کر رہی ہے کہ آپ کے دباؤ کے ذریعے سے ہم, جو لوگ آپ کو حق نہیں دے رہے اور ہمیں خیراتی سمجھتے ہیں کہ خیرات دینے والی, ہم ان سے چھینیں گے حق, ہم ان سے چھینیں گے. یہ تحریک حق کو چھیننے کی تحریک ہے, اس لیے کہ انہوں نہیں دیں گے, یہ ملے ہوئے ہیں, ہم ان سے چھینیں گے. اور بالآخر سپریم کورٹ کو بھی کراچی کے عوام کے حق میں اور ان کے کنسرن کو دیکھتے ہوئے جس طرح انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے, اب سنجیدہ طریقے سے وہ فیصلے آنے چاہیے جس میں لوگوں کو ان کا حق ملے, مردم شماری ہو یا ساتھ ساتھ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سب ہوں. دیکھیں, ابھی آج کی تاریخ میں اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ اس فارمولے کے مطابق مردم شماری ہونی ہے جس کو خود کونسل آف کامن انٹرسٹ نے طے کیا تھا, پورے ملک میں 1,68,000 شماریاتی بلاک ہیں. بلاک جانتے ہیں آپ؟ وہ بلاک ہوتے ہیں, ایک ایریا ہوتا ہے کہ جس میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں, چارج ہوتا ہے, سرکل ہوتا ہے, بلاک ہوتا ہے. بلاک سب سے چھوٹی اینٹیٹی ہوتی ہے. اس میں سے اگر 5% نکالیں تو کتنے بنتے ہیں؟ یہ 16,800 اور 4,000 5,000 سمتنگ ہے, 4,000 سمتنگ بنتے ہیں, ٹھیک ہے, یا 8,000 سمتنگ, 8,400 بلاک پورے ملک میں. یہ پوری مردم شماری 1 سے 2 مہینے میں ہو گئی تھی. تو ان بلاکس میں مردم شماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب آپ میں کہتا ہوں کہ سندھ حکومت یہ کہے کہ پورے ملک کو چھوڑو, ہماری آبادی تو صحیح گنو, تو یہ کتنے رہ گئے؟ یہ تو 1,000 بھی نہیں رہ گئے. 1,000 بلاکس کی مردم شماری کیا پرابلم ہے؟ یہ تو 1 ہفتے میں ہو سکتی ہے. مردم شماری ہیڈ کاؤنٹ ہوتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ول ہوتی صوبائی حکومت کی تو 3 سال بعد جب ٹینیور ختم ہو گیا اس وقت شور نہیں مچاتے. جب کونسل آف کامن انٹرسٹ میں طے ہو گیا تھا تو سندھ حکومت کو اس کو شور مچانا چاہیے تھا. خیر, اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو اب اگر وہ بلدیاتی انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ابھی بھی آج اگر یہ طے کر لیں اور وفاقی حکومت پہ دباؤ ڈالیں, ہم سب ان کا ساتھ دیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ کام ہو جائے گا. 1 مہینے میں مردم شماری ہو جائے گی, اگلے مہینے کے اندر ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی اور اس سے اگلے مہینے کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اس کو جواز بنا کر یہ الیکشن ڈیلے کریں گے تو غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ ایکٹ ہے, اس ایکٹ کے تحت اگر آپ الیکشن کرانے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہی رونا روتے رہیں گے لوگ. تو بات یہ ہے کہ اس ایکٹ میں کیوں نہیں تبدیلی کی جائے. تو ہماری جو تحریک ہے اس میں اس سندھ حکومت کا جو بلدیاتی ایکٹ ہے ہم اس کو ریوائز کرنے, اس کو منسوخ کر کے ایک نئے ایکٹ کی بات کرتے ہیں جس میں شہری حکومتوں کو تسلیم کیا جائے اور آئین کے مطابق اختیارات دیے جائیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ باقی نوری آباد میں آپ کو یاد ہے, آپ کو میں بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ الیکٹرک کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی نے 15 سال اس لیے کچھ نہیں کیا کہ ان کا حساب کتاب ہے, لیکن نوری آباد میں گیس کی سپلائی کا مسئلہ آیا تھا. ان کا ایک پاور پلانٹ ہے وہاں, زرداری صاحب کا جو اومنی گروپ ہے اس کا, انور مجید صاحب جو ابھی باعزت طور پر بری ہوئے ہیں, ان کے پاور پلانٹ کو گیس کی سپلائی نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے پورے سندھ کے اندر رولنگ پارٹی نے احتجاجی دھرنے دینے شروع کر دیے اور 2 دن کے اندر یہ مسئلہ ریزالو ہو گیا. 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے, ان کو گیس ملنا شروع ہوئی. وہ آئی پی پی ہے, وہ زرداری صاحب کا اپنا ہے. 2 دن کے اندر ان کو گیس ملی اور اس نے کے الیکٹرک کو سپلائی شروع کی. بھائی تم اپنے ذاتی پلانٹ کو چلانے کے لیے احتجاج کر سکتے ہو, کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو جہاں ہم سب رہتے ہیں, ہمارا فائنینشیل ہب ہے, اس کے لیے تم کچھ بھی نہیں کرتے ہو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی ول نہیں ہوتی, یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہمیں کرنا پڑے گا یہ کام. جی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں, جتنی بھی اینٹیٹیز ہیں, جو لوگ بھی یہاں پر رہتے بستے ہیں, وکلا ہیں, تاجر ہیں, علماء کرام ہیں, اساتذہ کرام ہیں, سب کے مسئلے ہیں. یہ تعلیم مسئلہ ہے, صحت مسئلہ ہے. میں سب سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں اور سیاسی جماعتوں کے تمام ورکرز سے کہتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں اگر ان ایشوز پہ آپ واقعی اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم کے ورکر بھی جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے 35 سال میں بنیادی ایشوز کے اوپر کوئی 1 انچ قدم آگے نہیں بڑھایا. تو اب میں یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں انہی سارے لوگوں سے کہ جو ہماری بربادی کا سبب ہیں ان کو ہی اپنے اسٹیج پہ چڑھا کر ہم کہیں کہ آئیے ہم مل کر مسئلہ حل کرتے ہیں. جو مسئلوں کو پیدا کرنے والے ہیں ان سے سمجھوتا نہیں ہوگا, لیکن کسی بھی وجہ سے اگر کوئی ان کا ورکر ہے
یا حامی ہے یا ووٹر ہے، اس سے میری درخواست ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر ان ایشوز کو حل کریں. دیکھو میرے پیارے بھائی، جو ہمارے ساتھ آئے گا، آئے ہوئے کو کون ہٹاتا ہے؟ میں تو سب سے درخواست کرتا ہوں آ جائیں، ویسے آ جائیں، لیکن پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ان لوگوں کو جو ہماری بربادی کا سامان کر رہے ہیں، تو ان کو تو ہم یہ موقع نہیں فراہم کر سکتے کہ وہ ہمیں کنفیوز کر دیں، عوام کو کنفیوز کر دیں. تو یہ شکور شاد ہوں یا فردوس شمیم نقوی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو یوتھیوں کا پریشر اتنا آتا ہے، 1 گھنٹے میں معافی مانگ لیتے ہیں. دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ ابھی جتنی چیزوں پہ وہ مارچ، ظاہر ہے وہی نعرے ہیں انہوں نے بھی لگائے ہیں. کوٹا سسٹم کا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ان کی طرف سے، اس لیے کہ وہ تو وفاق میں شامل ہیں نا، اس فیصلے میں شامل ہیں، تو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ان کی طرف سے. اس پر ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. لیکن وہ تو شریک ہیں ان سارے کاموں میں، وہ حکومت کا حصہ ہیں. وہ مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ فیصلے کریں نا. فیصلہ اندر فیصلہ کرتے ہیں، باہر احتجاج کی بات کرتے ہیں. پہلے تو اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا مراد کے ساتھ کھڑے ہیں. اس ریلی میں بتائیں گے آگے کیا کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھیں جماعت اسلامی، سنیں میری بات، جماعت اسلامی کے کیس میں آپ دیکھیں کہ الیکٹرک پہ آپ لوگوں نے اس وقت کہا یار یہ انتخابات کے لیے کر رہے ہیں. آپ جیسے بھائی بھی سوال کرتے تھے ہم سے، ظاہر ہے کہ یار کوئی انتخابی مسئلہ ہے. اس وقت حالانکہ انتخاب نہیں تھا، پھر ایک انتخاب ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا. ہم تو لگے ہوئے، ہم تو آج بھی نیپرا میں گئے. تو کنسسٹنٹ ہیں ہم. ایک پارٹی اور کیا کر سکتی ہے؟ اور اصل کام اب عوام کا ہے کہ ان کو اپنے اچھے برے کی بھی تمیز ہونی چاہیے، وہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں. اس شہر میں مجھے آپ بتائیں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ، ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جماعت اسلامی کے علاوہ اس شہر کا کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، سب کو دیکھ لیا ہے. پھر جی، یہ آج سے پچھلے سال ہم نے ایک کراچی عوامی مارچ کیا تھا. آج بھی اس کے بینر کہیں نہ کہیں چوکنگ آپ کو نظر آ جائے گی، جس میں ان سارے ایشوز کو ہم نے ٹیک اپ کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے نا، ظاہر ہے ہماری جماعت ہے، ہم تو پبلک کے ایشوز کو لے کر چل رہے ہیں. جبھی تو ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں میڈیا سے کہ جو جینون فورس ہے، جو مسلسل کام کر رہی ہے، اس کی آواز بنیں آپ. اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ جماعت اسلامی کی آواز میں آواز ملا لیں تو انشاءاللہ عوام کی رائے بھی بدلے گی، اور لوگ بھی بالآخر ہمارے ساتھ مل کر پھر ایک ایسا پریشر ڈیولپ کریں گے جس سے مسئلہ حل ہوگا. ہم کنسسٹنٹ ہیں ہر ایشو پہ، لیکن ہر ایشو ہر وقت نہیں بیان کیا جا سکتا. ظاہر سی بات ہے، ایک مسئلہ ہے، 50 مسئلے ہیں، یا 50 مسئلوں کو 50 کیسے دہرانا شروع کروں؟ آج بھی میں 50 مسئلوں میں بات کرتا تو بات نہیں ہو پاتی. دیکھیں کوٹا سسٹم ہے وفاقی ملازمتوں میں. صرف کوٹا سسٹم میں صرف ایک یہ والا پوائنٹ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سیاسی بنیادوں پہ جب بھرتی کرتے ہیں، جب آپ تعصب کی بنیاد کے اوپر مارجنلائز کرتے ہیں، تو اس سے انریسٹ بھی ہوتا ہے، ناانصافی بھی ہوتی ہے، محرومی بھی ہوتی ہے، اور میرٹ قتل بھی ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوٹا سسٹم سمیت ملازمتوں کے اندر اب آئین میں یہ بات گنجائش موجود ہے، اور رولز میں یہ بات موجود ہے، جو ملازمتوں کے رولز ہیں، کہ 1 گریڈ سے 15 گریڈ کے لوگوں میں آپ پرائرٹی دیں گے مقامی لوگوں کو. جب آپ کوئی بھی مقام، بھائی میں کہتا ہوں لاڑکانہ میں کر رہے ہیں تو آپ لاڑکانہ کے لوگوں کو پرائرٹی دیں نا. آپ تو کراچی میں کریں تو کراچی لوگوں کو پرائرٹی دیں، حیدرآباد میں کریں تو حیدرآباد کے لوگوں کو پرائرٹی دیں. اس میں زبان کہاں گئی؟ جب آپ یہ نہیں دیں گے تو اس سے مسئلہ پیدا ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرٹ کا قتل عام ہے، یہ لسانیت اور تعصب کو پھیلانا ہے، سیاسی بھرتیاں ہیں اور ملازمتوں کو پیسوں میں بیچنا ہے، اس سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور اب تو ظاہر بات اس سے بھی کہیں زیادہ آگے بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے جناب.